السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ اسی بابرکت دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے، اور ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے برکت و طہارت کا مظہر بنایا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ام ابیہا یعنی باپ کی ماں کے لقب سے یاد فرماتے، کیونکہ وہ اپنے والد کی بے پناہ خدمت اور محبت کرتی تھی۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد نے جہالت اور فردوس روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے جہنم سے بچانے والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت سی القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہیں، اور ان کا مطلب بھی بہت ہی شاندار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہے: زہرا یعنی جنت کی کلی، سید النساء سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ سید النساء پر لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان کی عظمت اور رفعت اور توصیف کو الفاظ کا جامع پہنانا بہت مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے بعد بچپن ہی سے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق گوئی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کھیل کود کے بجائے مکہ کی ستم و ظریفہ دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا تم بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا، اور پھر گھر آ کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ اس دعا کا یہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف پائے اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، فتیل اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔
وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار پیدا ہوتا ہے۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں رچی بسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین ہستی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشنودی رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضگی سے مشہور کر دیا اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا گیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور پر اتنے مالدار نہ تھے، مگر سرور کائنات کی لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شکوے کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کے تمام کام کاج آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں جھالے پڑ جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، لبوں پر آیت قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ و زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی، اور جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی آیت ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو ایمان، ہمارے گھروں کو سکون، ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا، طہارت اور کردار سے مزین فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔